میرے خیال سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، لگ رہا ہے ایسے، ہے نا، کیونکہ آپ عشاء کے بعد کے میرے خیال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا تو کام یہ ہے کہ مجھے تو آپ، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، تو ہمارا تو کام ہے، ہم تو یقین جانیں تحدیث نعمت کی عرض کرتے ہیں۔ مواد اتنا ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے بھی میں بول دوں تو ایسے بولتے ہی جاؤں گا، رکوں گا نہیں، اتنی حدیثیں اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا میں نے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی ایک مقام متعین نہیں کیا، ورنہ اگر ان کا حلیہ لے لو، ان کی حسن لے لو، ان کا لباس لے لو، ان کا مسئلہ حکومت لے لو، اور سیاسی معاملات، خلافی معاملات، اور جو انہوں نے ان کے عشق رسالت مآب کا، خدا کی قسم، یہ ایک ایک پورا چیپٹر، پورا موضوع جو اپنے اندر گھنٹوں، منٹ اور وقت کو درکار رکھتا ہے، ایسی شان ہے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا میں بیان کرتا جاؤں، تھوڑا تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، ان کی شان بھی عیاں ہو اور مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ آؤ ذرا حضرت خواجہ باقی باللہ کو کون جانتا ہے؟ امام ربانی کے پیر، سبحان اللہ کہو ذرا، مادرزاد والے نقش بندیوں کے امام حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے مرید امام ربانی مجدد الفیضانی حج کو جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر رک نہیں جاتا، کچھ دولت لایا ہوں تیرے سینے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یار، حج سے بڑی نعمت کیا ہے کوئی؟ آج ہمیں کوئی ایسے کہے رکیں گے؟ ہاں، مرشد کہے تو رک جائیں گے۔ مرشدہ دیدار باہو من لکھ کروڑا حجام۔ سلطان وہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، تو جب ان سے پوچھا یہ کہاں سے سنا آپ نے، کہتے ابوبکر صدیق سے سمجھا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ عاشقوں کا امام صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ وَإِذْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، قرآن کے اندر بھی نبوت کے بعد اس کا مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ، نبوت کے بعد صدیق، نبوت کے بعد صدیق، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ان کے ایک تھے ناؤ، یہ نان بھائی روٹی بنانے والے، حضرت خواجہ باقی باللہ ان سے خوش ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا تجھے دیا جائے۔ اس نے کہا مل کے خدا کی ساری خدائیں مل گئی، چلو دینا چاہتے ہو اپنے جیسا باقی باللہ بناؤ۔ پتہ چلا اس وقت بھی لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ ولی اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج لوگ معاذ اللہ نبیوں کو عاجز تو بے بس ثابت کر کے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے کے لوگوں کا عقیدہ اور اعتقاد دیکھو کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا بنا سکتے ہیں، لیکن تیرے اندر وہ تحمل نہیں، وہ قوت، وہ برداشت نہیں جو سینہ خواجہ باقی باللہ کا اللہ کی انوار و تجلیات کو برداشت کرتا ہے، وہ تیرا سینہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مر جائے گا۔ اس نے کہا مروں یا جیوں، ایک میں بھی تو دیکھوں کہ اس تجلی میں مزہ کیا ہے۔ ہائے مرید بھی کیسا تھا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ اس نے کہا مروں یا جیوں پتہ تو چلے مزہ کیا، کیوں؟ رات کو میں بھی تو اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے نور نکل کر باہر کے ماحول کو معطر اور روشن کرتا ہے۔ ڈالنا ایک میرے بھی سینے میں ڈال۔ آپ نے فرمایا آج رات کو گئے، مرید پہ نگاہ ڈالی فجر تک، فجر کی نماز میں باہر نکلے تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ادھر بھی خواجہ باقی باللہ کھڑا، ادھر بھی خواجہ باقی باللہ ہے۔ سبحان اللہ کا، چہرے دونوں کے ایک، رنگت ایک، سنگت ایک، رنگ ایک، ڈھنگ ایک، حسن ایک، لیکن جو بنے تھے وہ حواس کھو بیٹھے تھے، اور جو حقیقت میں وہ سامنے کھڑے تھے۔ 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ نے پہلے فرمایا تھا مر جائے گا، نہیں برداشت کر پائے گا۔ اب ہمارا پیر سبا سنابل کے اندر میر عبد الوہاب بن گرامی لکھتا ہے، کہتے کائنات والو تو سمجھو صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ ارے خواجہ باقی باللہ ایک رات مرید پہ نگاہ ڈالے، اپنے جیسا بنا دے، تو جس مصطفیٰ نے غار سور میں تیر اڑاتے ابو بکر پر نگاہ ڈالی، بتاؤ ابو بکر کیا سے کیا بنا دیا ہوتا۔ اللہ یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ اور یہ جو حدیث پیش ابھی میں نے بیان، وہ حمالنا الی دار الحجرہ، حضور نے فرمایا ابو بکر ہوا کہ جس نے ہجرت کی راج مجھ مصطفیٰ کو کندھوں پہ سوار کر کے ہجرت کی ہے۔ نور الفان اٹھاؤ،
مفتی عمر یار خان نامی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کتنا چلیں؟ 11 میل چلے. سبحان اللہ کہنا. ہاں 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 11 میل. تو علماء نے فرمایا حضرت بی بی ہاجرہ اللہ کی ولیہ جب صفا مروہ کہ جب ریت کے اوپر ٹیلوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر کے اوپر قدم لگائے، ان کے قدم لگانے کی برکت سے وہ شاعر اللہ بن جائے. ان صفا والمروہ من شاعر اللہ. اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے. جہاں اللہ کی بندیا کے قدم لگے وہ شاعر اللہ بن گئی. ارے ابو بکر کا سینہ 11 میل مصطفیٰ کے قدموں کو چومتا رہا. بتا سینے کو کیا سے کیا بنا دیا ہوگا، کیا سے کیا بنا دیا ہوگا. خدا کی قسم یہ انہی کا مقام ہے، یہ انہی کا مقام ہے. خدا کی قسم جو ان کو ملا. اور ہمارے ایک نقش بندیوں کے امام کے اندر امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 واسطوں سے داتا علی حجویری کے پیر ہیں اور 5 واسطوں سے حضور غوث پاک کے پیر ہیں. اور حضرت جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ ہیں. ایک بندہ ان کے پاس حاضر ہوا اور آگے کہتا کہ میرے پاس 200 درہم ایک مسئلہ سمجھا دیجیے، زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے. تو 200 درہم میں سے کتنے درہم سال کے بعد میں زکوٰۃ نکالوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ غور سننا، شریعت کا مسئلہ بتاؤں، طریقت کا بتاؤں یا عشق کا بتاؤں؟ صوفی تھے نا، صوفیوں کے امام. کہا حضور تینوں بتا دیجیے. فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ سال گزرے تو 2.5% کتنا نکلا؟ 5 درہم. 200 میں سے 5 درہم دے دو اور 195 اپنے پاس رکھ دو. طریقت یہ کہتی ہے 195 دے دو اور 5 رکھ دو. عشق یہ کہتا ہے کہ سارا ہی دے دو. ہاں 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 عشق کیا کہتا ہے؟ سارا ہی دے دو. نذرانے کے طور پر جس کو دیا ہے اس کے اوپر جان بھی فدا کر دو. مرید بڑا کامل تھا. کہا حضور یہ شریعت اور طریقت کا مسئلہ تو سمجھا، یہ عشق کا مسئلہ کہاں سے سمجھا؟ کہتے اس سے سمجھا ہے جس نے غار ثور میں 3 دن مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. آپ سمجھو خدا کی قسم، جہاں کوئی بندہ ہی نہیں. ابو بکر حضور ہیں، نگاہ پڑتی ہے تو اپنے غلام کے چہرے پہ ڈالتے ہیں. نگاہ پڑتی ہے تو غلام کے کیا سے کیا مقام دیا ہوگا، کس مقام پہ اپنے غلام کو فائز کیا ہوگا. بس اپنا بیان میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے بس چند جملے اپنے سامنے رکھ رہا ہوں. خلافت کے اندر بھی یہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا. بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں. اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت کی صحابہ میں وہی ترتیب فضیلت کی ہے. کس کی ہے بولیے؟ فضیلت کی. جو پہلا خلیفہ سب سے افضل، جو دوسرا خلیفہ وہ اس کے بعد افضل، جو تیسرا وہ اس کے بعد، جو چوتھا وہ اس کے بعد. یہ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے. جو خلافت کے وہی اس کی ہے ترتیب فضیلت کی. اور یہ عبداللہ بن عمر یہ خود کہتے ہیں کہ قلنا نقول ورسول اللہ حی، کہتے ہیں ہم سرکار کی زندگی اور حیات میں کہا کرتے تھے کہ حضور آپ کے بعد سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں افضل ترین شخص ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان. تو کہتے ہم یہ ترتیب بیان کرتے تھے. حضور نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا، سرکار نے کبھی بھی منع، اونچا بولو منع. صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ عائشہ کے جس کو عرش اعلیٰ سے سلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ عائشہ کہ جن کی برکت سے امم کو تیمم کا حکم ملتا ہے. وہ عائشہ کہ جس کی برات پہ 18 آیات اترتی ہے. سبحان اللہ کہیے. ہائے ہائے ہائے. وہ عائشہ کے جو محبوب کی محبوبہ ہے. سبحان اللہ. جتنا پیار سرکار نے ان سے کیا کائنات میں کسی خاتون سے نہیں کیا. جی یہ عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، قال رسول اللہ، مجھے فرمایا فی مرضی، اپنی بیماری کے دنوں میں، ادعی لی ابا بکرین ابا کی و اخا کی، کہ میرے پاس اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتیٰ اکتب کتاباً، تاکہ میں کچھ تحریر لکھ کے دے دوں. ٹھیک ہے بھائی. کیوں؟ فرمایا کہ انی خاف، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ این یتمنی متمنی، کہ کوئی خلافت کی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا. یہ حدیث پڑھ رہا، اخبار نہیں پڑھ رہا، مسلم شریف. وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کہنے والا یہ کہے گا انا اولا، خلافت کا تو حقدار میں ہوں.
حضور نے فرمایا لا یأب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں میرے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ رب بھی مانتا ہے اور سارے ایمان والے بھی مانتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا اس لیے سرکار نے لکھوایا نہیں، کیونکہ یہ ترجمے پہ غور کرو، نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں تو ابو بکر کو مانتے ہیں، سبحان اللہ کو، اور مانتے ہیں تو کس کو مانتے ہیں؟ آئے لوگ وہ حدیث کرتاس کو لے کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ای تو نے بھی کرتاس، جب سرکار اپنی بیماری کے دنوں میں تھے، مجھے قلم اور دوا دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں، اور چونکہ اس وقت سرکار کی حالت بڑی نازیبا تھی، حضور اٹھ نہیں سکتے تھے اور کمزوری اتنی تھی کہ صحیح بول نہیں سکتے تھے، اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو شہیدوں کے سردار ہیں، آپ نے سرکار کی کیفیت کو جانا کہ حضور اللہ کے جلووں کے اندر گم ہیں، سبحان اللہ کا مشاہدہ الہی کر رہے ہیں، اللہ کے جلووں کے اندر گم ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیچ میں رکھنا ڈالیں، بیچ میں پردہ ہو، بیچ میں رکاوٹ ہو۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کر دیا جی حضور نے مولا علی شیر خدا کی خلافت کو لکھنا تھا، عمر بن خطاب نے منع کیا معاذ اللہ۔ حالانکہ سب کے نزدیک اس دن کے بعد سرکار کی طبیعت پھر ٹھیک ہوئی، اگر وہ اتنی اہم بات تھی تو حضور بعد میں لکھوا دیتے۔ اور دوسری بات مجھے بتاؤ نبی کے آگے کس کی مجال اور دم ہے کہ جو بول سکے روک سکے؟ بتاؤ ہے کوئی روک سکتا اس کو؟ پھر ایتونی علماء بیٹھے، جمع کا صیغہ ہے، سرکار نے عمر بن خطاب کو تو نہیں فرمایا تھا، جمع کا صیغہ سب کو حکم دیا تھا، پرواہ کون تھا؟ اٹھاؤ بخاری مسلم سب کتابیں اٹھاؤ، جو نہیں مانتے ان کی کتابیں اٹھاؤ، سب نے لکھا۔ وہاں سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہاں ہے، فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، اہل بیت کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضور خود مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے۔ اگر عمر بن خطاب پہ اعتراض کرتے پھر تو سب پہ اعتراض آئے گا، ایسی بات نہیں۔ اور اگر عمر بن خطاب غلط ہوتے تو کوئی بولا کیوں نہیں؟ کیوں منع نہیں کیا؟ نہ کوئی بولا نہ کوئی منع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کیفیت کے اندر جو سرکار کی ہے، عمر بن خطاب جو کہہ رہے ہیں صحیح ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ یہ بھی لوگ بول کے نا تو ینگ جنریشن کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ حضرت، ہم نے کہا آپ کے اوپر وحی اتری ہے معاذ اللہ، 14 صدیاں پہلے جو مسئلہ صحابہ سمجھ گئے، جو ان کے اندر اختلاف نہ ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی ولی کوئی صوفی یہ بیان نہ کر سکا کہ حضور مولا علی کی خلافت کو لکھوا رہے تھے۔ 14 صدیوں کے بعد آج آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، خدا را اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بھی نہ کرو ضائع، نہ اوروں کا ایمان برباد کرو، حق بات وہی کہو جو حضور مولا علی شیر خدا فرما گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے جو ان سے محبت اور پیار کیا نا خدا، امام باقر کون؟ اور جانتے ہو نا امام جعفر صادق کے والد محترم امام باقر خطبہ دے رہے تھے آئے ہاں کشف الغمہ کے اندر یہ حوالہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ایک مسئلہ بتائیے کہ کیا کوئی بندہ تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ لگا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ باس، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قد حلا ابو بکر صدیق سیفہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ اب وہ تھا، اس نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں صدیق، ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، بار فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ یہ ہے علی کی نسل ایسے بتاتی ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو جواب ایک بار نہیں 3 بار دو۔ ہمیں بتایا کہ صدیق 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 ہے وہ صدیق، اور پھر آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ صِدِّيقًا، جو اس کو صدیق نہ مانے، ہائے ہائے ہائے، لا صدق اللہ قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت کے اندر اس کی کوئی عبادت کوئی ریاضت کوئی شے بھی قبول نہ فرمائے گا۔ اتنی بڑی بات کر دی، صرف ابو بکر کو جو صدیق نہ مانے اللہ اس کی کوئی شے قبول نہ فرمائے گا۔
اور جو معاذ اللہ ان کو صحابی نہ مانے، ان کو خلیفہ نہ مانے، ان کو امت کے اندر افضل نہ مانے، پھر اس کا ایمان کہاں گیا؟ کس کھاتے میں پڑ گیا وہ؟ تو لہٰذا بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، خدا را ایسا نہ، خدا کی قسم۔ اور یہ اس جملے پہ اپنا بیان ختم کہ صدیق اکبر کی بات اور عشق رسالت کی بات نہ ہو۔ عشق رسالت ماں ایسا تھا آپ کا کہ جب آپ ہجرت کر کے گئے نا قبا کی بستی کے پاس، تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں، تو لوگ جو ہے بستیوں سے، اپنے گھروں سے نکل کر قبا کی بستی کے پاس پہنچے کہ سرکار کا دیدار کرے، حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، سرکار کے پاؤں کو چومیں۔ اب جب وہاں گئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ ہائے ہائے، ایسا محبوب کی محبت میں فنا کر دیا اپنے کو، ہیں چہرے بھی ایک جیسے، سبحان اللہ کہنا، داڑیاں بھی ایک جیسی، زلفیں بھی ایک جیسی، سنگتیں بھی ایک جیسی، رنگتیں بھی ایک جیسی، رنگ بھی ایک جیسا، ڈھنگ بھی ایک جیسا، چہروں پہ چمک ایک جیسی اور ہونٹوں پہ دھمک ایک جیسی، اور جسم کے اندر مہک بھی ایک جیسی۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر نے جب، اچھا حضور بھی اللہ کی قدرت کا یہ شاکار دیکھ رہے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ حضور کی محبت میں فنا ہو چکا، یہ میری محبت نے میرا یہ حال کر دیا کہ لوگ پہچان ہی نہیں سکے۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور یہ بتانے کے لیے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، آپ نے اپنی چادر سے لے کر جہاں دھوپ آ رہی تھی وہاں کھڑے ہو گئے اور حضور کو اٹھ کر ہوا چلنا شروع ہو گیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، سبحان اللہ کون ہے۔ اور ایسے فنا تھے، ایسے فنا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی سرکار کے بھی وصال کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیماری بھی 2 ہفتے رہی، ابو بکر صدیق کی بیماری بھی 2 ہفتے رہی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیماری درد سر اور بخار تھا، ابو بکر صدیق کی بیماری بھی درد سر اور بخار تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو زہر یہودیوں نے دیا، ابو بکر صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا۔ حضور کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی، ابو بکر صدیق کی وفات بھی اسی زہر کی وجہ سے ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت کے اندر اپنی بیٹی کو وصیت کی، ابو بکر صدیق نے بھی آخری وقت کے اندر اپنی بیٹی کو وصیت کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق نے حکم دیا، عمر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا فنایت خدا کی قسم، جس بندے کی عمر اتنی ہو جتنی محبوب کی عمر ہے، اس سے کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے کوئی کمال کی بات؟ نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو حضرت علی نے بس فرما دیا، وہ جو حدیث میں نے شروع کی تھی اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا۔ جب اس نے سوال کیا نا بندے نے، آپ نے فرمایا میں وہاں غائب نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا کہ کہیں تم یہ کہتے کہ مولا علی بیمار تھے تو ابو بکر عارضی طور پہ مصلی میں آ گئے، یا غائب تھے تو ادھار مصلی دے دیا گیا۔ کہتے غائب وہ تھے، میں موجود تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو کیا کرے؟ اونچی آواز سے بولو، کیا کرے؟ فرمایا جس کو مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اس کو دنیا میں اپنا امام تسلیم کر دیا ہے۔ وہ ہمارا مرشد ہے، وہ ہمارا پیر ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضور اونچا بولو، حضور مولا علی شیر خدا کے علی علی ہے، صدیق صدیق ہے۔ مولا علی پر بھی ہمارا تن من دھن سب قربان، اور صدیق اکبر کے اوپر تن من دھن سب قربان۔ مولا علی دماد مصطفیٰ ہے، ابو بکر صدیق سسر مصطفیٰ ہے۔ دماد شفقت کے لائق ہوتا ہے اور سسر عزت کے لائق ہوتا ہے۔ ارے جو شفقت کے لائق تھا، ہجرت کی رات مصطفیٰ نے اس کو اپنا بستر عطا کر دیا، اور جو عزت کے لائق تھا مصطفیٰ نے اس کو اپنا مصلی عطا فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ بولو، یہ اونچا بولو اور اونچا بولو۔ جب امانت دینا، امانتی دی، جب وہاں سے حضور جانے لگے، اب میں ابو بکر کے پاس جاؤں تو پھر سبا سنابل کے اندر میر عبد الواحد بن کرام نے لکھا، جب سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے، آگے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے تھے، سو ہائے 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 ہائے، ہاتھ باندھے سر جھکا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ ہجرت کرنی ہے،
ایک کو میں نے بتایا علی کو، وہ اندر باہر آیا نہیں۔ ابو بکر تجھے کون بتا گیا؟ ہاں 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 ابو بکر تیرے عشق کا حال کیا، خدا کی قسم تجھے کون بتا گیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ یاد کیجئے چند عرصہ پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کا بندہ اپنے دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا۔ حضور نہ آپ نے وقت بتایا، نہ پتہ بتایا، نہ لمحہ بتایا۔ وہ دن گیا، یہ دن آ گیا، ہر رات تیری چوکھٹ پہ کھڑا رہتا ہوں کہ کب تو حکم کرے صدیق تیرے ساتھ سوئے مدینہ روانہ ہو جائے۔ یہ عشق کا حال ہے ابو بکر صدیق کا، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جاری رہے بس انہی کو جانا انہی کو مانا، نہ